سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ اب اس آیت کو بہت زیادہ اچھالتے لوگ، کئی غیر مسلم اس آیت کو، اس کا ترجمے کو سیکھ لیے، سوشل میڈیا میں اور ٹی ویوں میں آ کے بول رہے کیا ہے جی، ذرا دیکھو، صرف میں ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے اس میں، پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ذرا غور سے سنو اور ابھی آپ بولو کیا ہے، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، عربی کے الفاظ بھی ہیں۔ دیکھو بھائی، مشرک بولے تو ہم ہی چھ، وہ کیا بول رہا، مشرک ہم ہیں، اب مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، سورہ توبہ آیت نمبر 5 بول رہی، اور ان کا محاصرہ بھی کرو، ان کے طاق میں بیٹھو، یعنی موقع ملتے ہی دیکھو قتل کر دو۔ دیکھو قرآن سکھا رہی نہ قتل کرنا۔ کیا جواب دیں گے اس کا؟ پہلے تو مشرک کا مطلب معلوم ہونا، مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، پارٹنر بنانے والا۔ اگر کوئی آج مسلمان بھی اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا، کسی کو اگر پارٹنر بنا رہا، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی کوئی مسلمان ہے۔ تو اب قتل کرنے کے تعلق سے پھر یہاں قرآن کی آیت سکھا رہی نا، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 5 ہے۔ اس کو اگر ہم پہلے سے پڑھتے ہوئے آئے آیت نمبر 1 سے، کم از کم آیت نمبر 4 ہی پڑھ لو۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ پہلے کی آیت نہیں دیکھے، صرف 5 والی آیت پڑھ لیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا بولا، اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ کتنی بہترین بات، تھوڑا سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے، ان مشرکوں میں سے، دیکھو 5ویں نمبر کی آیت میں کیا ہے، مشرکوں کو قتل کرو بول کے ہے، لیکن 4 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولا، مشرکوں میں سے اگر کوئی پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے اور اس کو اللہ کا کلام سنا، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا۔ مطلب اگر کوئی تم سے نہیں لڑتا، یہ جنگ کی بات ہو رہی، جنگ میں بھی اگر کوئی مشرک تمہارے سامنے آ کے پناہ طلب کرا، بھائی میں تیرے سے جنگ نہیں کرنا چاہتا بولے، تو اس کو کچھ بھی مت کر، اس کو بچا کے سیفٹی کے ساتھ لے کے آ، اور اس کو اللہ کا قرآن بھی سنا اور اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دے، یعنی اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کا ذمہ دار بن کے اس کو بچا کے، اس کو نقصان سے بچا کے تو لے کے آ کے اس کو سکون کی جگہ، امن کی جگہ پہنچا بول کے اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا۔ تو 5ویں آیت میں قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ہاں، جو تم سے لڑنے کے لیے سامنے آیا اس سے لڑنا ہے، لیکن جو لڑنا نہیں چاہ رہا، پناہ طلب کر رہا، اس کو تو لے کے جا، سکون کی جگہ پہنچا دے۔ اور قرآن اس لیے سکھا، سنا، تاکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، قرآن سیکھ لیا، قرآن سن لیا تو اس کے پاس علم آتا۔ اگر کافر کو قتل کرنا ہی اگر اسلام سکھاتا تو پھر یہاں پر مشرک کو پکڑ کے سکون کی جگہ، امن کی جگہ لے کے جاؤ بول کے بولتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں بولتا۔ پہلی آیت۔ دوسرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اب اتنی آیت پڑھ دیتا ہوں، انہیں کیا پڑھا، فَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ دیکھو اسلام بول رہا کافروں کو قتل کرو بول کے، جہاں پاؤ وہاں پر قتل کرو بول کے بول رہا۔ یہ 191 ہے۔ اگر ہم 190 نکال کے دیکھیں گے، اس سے ایک آیت، پہلی والی آیت کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو۔ یہاں پر جہاں چاہو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو بول کے کس کو بول رہا، جو تم سے لڑنے کے لیے آئے تم ان سے لڑو، لیکن جو تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ان کو قتل کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 51، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھو مسلمانوں کے علاوہ کسی کو دوست مت بناؤ، ان سے دوستی مت کرو بول رہا۔ دیکھو اس لیے مسلمان ہمارے سے دشمنی کرتے، یہ دشمن ہے ہمارے، اس طرح غیر مسلم زہر پھیلا رہے۔ اس کا جواب ہم کیا دیں گے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9۔ کتنا بہترین جواب ہے، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ
حسن سلوک کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ دوستی مت کرو بولنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ تو یہاں پر بول رہا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، کن کے ساتھ؟ جو دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑے۔ تمہارا غیر مسلم پڑوسی ہے، تمہارا بزنس پارٹنر ہے، تمہارا اسکول میں کالج میں کوئی دوست ہے، انہیں تمہارے سے دین کے معاملے میں نہیں لڑ رہا نا بھائی، جنگ تو نہیں کر رہا نا انہیں، اور تمہیں جلا وطن کرنے میں مدد نہیں کرا، جلا وطن نہیں کیا، مطلب کیا ہے؟ مکہ سے مکے کے مشرک نکال دیے مجبوراً صحابہ کو، تو تمہارے کو تمہارے علاقے سے نکالنے پر مجبوری بھی نہیں کر رہا انہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی صحبت کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہا، دشمنی کرنے کا حکم نہیں دے رہا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی۔ محبت نہیں کرنے کا مطلب کن سے محبت نہیں کرنا؟ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑے ان سے محبت کرو، دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تو ان سے محبت مت کرو، بولا اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ تمہیں دیش سے نکال دیے، جو لوگ تمہیں تمہارے دیش سے، تمہارے وطن سے یعنی مکہ سے تم کو نکال دیے نا، ان سے محبت مت کرو، باقی سب لوگوں سے تم محبت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کلیئر کر دیا کہ غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 123 یہ بھی نکال کے بتاتے، کیا بولتے؟ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہے، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے۔ دیکھو اب یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کتنی غلط فہمیاں ہیں یہ آیتوں کو آگے پیچھے کیا ہے چھوڑ کے، اگر کوئی ایک آیت یا ایک آیت کا ٹکڑا نکال کے اگر ایسے پڑھیں گے تو کیسا لگ رہا؟ دیکھو کیا بول رہا یہاں پر اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہے۔ مطلب دیکھو اگر مسلمان کہیں پہ رہتا ہے ان کے پڑوسیوں سے لڑنا سکھا رہا قرآن، بولتا ہے آج۔ حالانکہ اب ہم لوگ اس سے پہلے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8-9 میں بھی دیکھے، اور یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بارڈر پہ ہو، جنگ چل رہی ہو، اس وقت اگر آس پاس دشمن آیا تو کیا کریں گے؟ لڑیں گے نا ان کے ساتھ۔